السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم عددوں کا علم اس ٹاپک کو پڑھیں گے۔ ٹی ای ٹی اور سی ٹی ای ٹی کے پرسپیکٹیو سے یہ ٹاپک انتہائی اہم ہے۔ ہر سال اس ٹاپک سے ٹی ای ٹی امتحان میں سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل مشن ٹی ای ٹی اینڈ سی ای ٹی میں۔ میرا نام ہے سعید خان۔ تو دوستو، یہاں پر ٹوٹل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو 11 عددوں کی قسمیں دی ہے، جیسے طبعی اعداد، مکمل اعداد، حقیقی اعداد، مفرد اعداد وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو ایک ایک کر کے ہم اس ویڈیو میں سب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا ہے طبعی اعداد۔ طبعی اعداد گنتی کے وہ اعداد ہوتے ہیں جو 1 سے شروع ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے 1 2 3 4 5 6 اور آگے یہ کنٹینیو چلتے رہتے ہیں۔ اگر امتحان میں آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ سب سے چھوٹا طبعی عدد کون سا ہے، تو اس وقت آپ کو بتانا ہے سب سے چھوٹا طبعی عدد 1 ہے۔ اور اگر سوال کیا جاتا ہے کہ سب سے بڑا طبعی عدد کون سا ہے، سب سے بڑا طبعی عدد لامحدود ہوتا ہے۔ مکمل اعداد۔ مکمل اعداد کون سے عدد ہوتے ہیں؟ وہ اعداد جو 0 سے شروع ہوتے ہیں انہیں مکمل اعداد کہتے ہیں، جیسے 0 1 2 3 4 5 6 7۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر پوائنٹ نوٹ کرنا ہے وہ یہ کہ اگر آپ سے امتحان میں سوال ہوتا ہے کہ بھائی سب سے چھوٹا مکمل عدد کون سا ہے، سب سے چھوٹا مکمل عدد ہوتا ہے 0، اور سب سے بڑا مکمل عدد ہوتا ہے لامحدود۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک اور پوائنٹ یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ مکمل اعداد میں طبعی عدد از خود موجود ہوتے ہیں، صرف ایک عدد یہاں پر مزید ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے 0۔ ٹھیک ہے، اوکے، آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ، طاق عدد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، طاق عدد وہ عدد ہوتے ہیں کہ جب انہیں 2 سے تقسیم کیا جائے تو یہ مکمل تقسیم نہیں ہوتے اور باقی 1 بچتا ہے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں، دوسری تعریف اس کی یہ ہوتی ہے کہ جن اعداد میں اکائی کے مقام پر 1 3 5 7 9 یہ عدد موجود ہو تو وہ عدد طاق عدد کہلاتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر ایک عدد لیتے ہیں، عدد 17، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 2 سے مکمل تقسیم ہوتا ہے یا نہیں۔ دیکھیے، تو اس عدد میں اکائی کے مقام پر 7 موجود ہے تو یہ طاق عدد ہے، اور دوسری تعریف کے مطابق یہ 2 سے مکمل تقسیم نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے، 2 کا پہاڑا 17 تک پڑھیں گے، 17 2 کے پہاڑے میں آتا نہیں ہے، اس سے چھوٹا عدد ہم لیتے ہیں، تو ہم لیتے ہیں 2 8 16۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس 17 میں 16 کو نکال دے تو باقی بچتا ہے 1، تو یہاں پر 1 بچ گیا، اس کا مطلب کہ 17 ایک طاق عدد ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ، جفت عدد کسے کہتے ہیں؟ وہ اعداد جو 2 سے مکمل طور پر تقسیم ہوتے ہیں انہیں جفت عدد کہتے ہیں، یا گنتی کے وہ اعداد جن میں اکائی کے مقام پر 2 4 6 8 10 وغیرہ آتا ہے انہیں جفت عدد ہم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال اگر اس کی لینا چاہے تو اس کی مثال ہوں گی 24، اس کی مثال ہوں گی 68، اس کی مثال ہوں گی 30۔ ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے وہ جفت اعداد ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ، مفرد اعداد۔ مفرد اعداد گنتی کے وہ اعداد ہوتے ہیں جو صرف اپنے اور ایک کے ضعف میں آتے ہیں۔ ضعف کا مطلب ہوتا ہے پہاڑا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کسی اور عدد کے پہاڑے میں نہیں آتے۔ جیسے یہاں پر میں نے جو لکھا ہوں، یہ اوپر جو لکھے ہے وہ 1 سے 50 کے درمیان آنے والے مفرد اعداد ہے، 2 3 5 7 11 13 17 سے 47 تک۔ یہ کسی اور کے پہاڑے میں آتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر دوسری لائن میں 50 سے 100 کے درمیان میں آنے والے مفرد اعداد ہے، اور یہ نیچے کی طرف 101 سے 200 کے درمیان میں آنے والے مفرد اعداد ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پر مفرد عدد پر سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیے وہ کون سا مفرد عدد ہے جو جفت بھی ہے؟ تو یہاں پر صرف اور صرف 2 ایسا اکلوتا مفرد عدد ہے جو کہ جفت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور پوائنٹ یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ 1 سے 100 کے درمیان میں کل مفرد اعداد کتنے ہیں، تو وہ یاد رکھیے 1 سے 100 کے درمیان میں کل مفرد عدد 25 ہے۔ کتنے ہیں؟ 25۔ 1 سے 100 کے درمیان میں کل مفرد اعداد 25 ہے۔ ایک اور سوال یہاں پر کیا جا سکتا ہے
کہ بتائیے ایک مفرد عدد ہے یا مرکب عدد ہے. تو ایک جو ہے گنتی کا عدد ایک وہ نہ تو مفرد ہے اور نہ تو مرکب ہے. اب مرکب عدد کیا ہوتا ہے وہ بھی شارٹ میں سمجھ لیجئے. مرکب عدد وہ اعداد ہوتے ہیں جو خود کے ضعف میں آتے ہیں, ایک کے ضعف میں آتے ہیں اور اس کے علاوہ اور دوسرے عددوں کے ضعف میں بھی آتے ہیں. جیسے ہم ایک مثال لیتے ہیں, ہم لیتے ہیں 12. ٹھیک ہے, 12 مفرد عدد نہیں ہے, یہ مرکب عدد ہے. کیوں کہ یہ 12 2 کے پہاڑے میں بھی آتا ہے, 12 3 کے پہاڑے میں بھی آتا ہے, 12 4 کے پہاڑے میں بھی آتا ہے اور 12 6 کے پہاڑے میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے 12 ایک مفرد عدد نہیں ہے بلکہ مرکب عدد ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. جوڑ مفرد اعداد کسے کہتے ہیں؟ ایسے مفرد اعداد جن کے درمیان میں کوئی ایک غیر مفرد عدد موجود ہو تو انہیں جوڑ مفرد اعداد کہتے ہیں. جیسے یہاں پر دیکھیے عدد 3 اور 5, گنتی کے حساب سے یہاں پر 3 اور 5 کے بیچ میں آتا ہے 4, تو یہ 4 تو مفرد عدد نہیں ہے لیکن 3 اور 5 مفرد عدد ہے, اس لیے اس جوڑی کو کہتے ہیں جوڑ مفرد اعداد. ویسے ہی عدد 11 اور 13, 11 اور 13 کے درمیان میں آتا ہے 12. ٹھیک ہے, 12 تو مفرد عدد نہیں ہے تو 11 اور 13 یہ ایک جوڑی ہے آپ کی جوڑ مفرد اعداد کی. نیکسٹ ہے باہم مفرد اعداد کسے کہتے ہیں؟ گنتی کے وہ اعداد کہ جن کے جب عاد دیکھے جائے تو ان کے عاد صرف اور صرف ایک مشترک عاد ہو, ان کے مشترکات صرف اور صرف ایک ہو. جیسے دیکھیے یہاں پر یہ 22 اور یہ 15. ٹھیک ہے, 22 کی عاد اگر ہم دیکھیں تو 22 کی عاد ہوتے ہیں 11 ضرب 2 ضرب 1. ٹھیک ہے, اور اگر 15 کی عاد دیکھیں تو 15 کے عاد ہوتے ہیں 3 ضرب 5 ضرب 1. اب دیکھیں یہاں پر صرف 1 اور 1, بس یہ دونوں اعداد میں صرف ایک ہی مشترک ان کا عاد ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ 22 اور 15 یہ دونوں باہم مفرد اعداد ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. صحیح اعداد کسے کہتے ہیں؟ گنتی کے وہ اعداد جس میں صفر اور مثبت والے اعداد, تمام مثبت والے اعداد اور تمام منفی والے اعداد شامل ہو انہیں صحیح اعداد کہا جاتا ہے. یہاں پر ایک اہم بات نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ صحیح اعداد میں طبعی عدد از خود موجود ہوتے ہیں, صحیح اعداد میں مکمل اعداد از خود موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور صحیح اعداد میں منفی اعداد کا بھی شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ ناطق اعداد. ناطق اعداد گنتی کے وہ اعداد جو P/Q کی صورت میں لکھے جاتے ہیں, یا کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ M/N کی صورت میں لکھے جاتے ہیں, جہاں پر M اور N کوئی صحیح عدد ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ N جو ہوتا ہے نیچے والا نسب نما, یا یہاں پر Q جس کو ہم لے نیچے والا نسب نما, تو یہ نسب نما کبھی بھی صفر نہیں ہوگا. ناطق عدد میں نسب نما کبھی بھی صفر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پر کچھ مثالیں ہیں. جیسے یہ جو مثالیں ہیں یہاں پر یہ مثبت ناطق عدد کی مثالیں ہیں, یہ منفی ناطق عدد کی مثالیں ہیں, اور ان اعداد کا شمار بھی ناطق عدد میں کیا جاتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ ریاضی کے اصول کے حساب سے ہر صحیح عدد کے بٹے میں ایک از خود موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو 5/1, یہاں پر 6/1, نفی 8/1, نفی 10/1, اس لیے ان اعداد کا شمار بھی ناطق عدد میں کیا جاتا ہے. اوکے, آگے بڑھتے ہیں. غیر ناطق اعداد کسے کہتے ہیں؟ غیر ناطق اعداد گنتی کے وہ اعداد ہوتے ہیں. اچھا, پہلے دوبارہ سے ناطق عدد کو سمجھتے ہیں. ناطق عدد کو عشری صورت میں بھی لکھا جا سکتا ہے. ناطق عدد کو عشری صورت میں بھی لکھا جا سکتا ہے. جیسے 3/2, 3/2 کی عشری صورت ہوگی 1.5. ٹھیک ہے, ایسے ہی اگر کوئی دوسرا ناطق عدد ہو, جیسے ہم کوئی ایک XYZ ناطق عدد فرض کر لے x/y, اور اس کی عشری صورت آ رہی ہے 3.252525 اور یہ کنٹینیو چل رہا ہے, تو اسے ہم کہتے ہیں غیر مختتم. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر کچھ ڈیفائنڈ ہے, کچھ بتایا گیا ہے کہ 3 اشاریہ کے بعد 2.5 جو ہے
یہ بار بار 2 5 یہ 2 عدد دہرائے جا رہے ہیں۔ اس کے برخلاف جب ہم غیر ناطق عدد کی بات کرتے ہیں تو غیر ناطق عدد میں جب عشری صورت میں ان ناطق اعداد کو لیا جاتا ہے، جیسے جذر 2، جیسے اگر ہم لے جذر 2 تو جذر 2 کی جو عشری صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے 1.4 1 آگے کنٹینیو، لیکن اس میں مثال کے طور پر لے رہا ہوں یہاں پر سمجھنے کے لیے 3 2 1 6 5 4 اس طرح سے 7 اس طرح سے یہ چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جس طرح سے ناطق عدد میں کوئی 2 عدد کوئی 3 عدد دہرائے جاتے ہیں عشری صورت میں، اور غیر ناطق عدد میں ایسا نہیں ہوتا۔ غیر ناطق عدد میں ہر آنے والا عدد نیا عدد ہوتا ہے، اس لیے انہیں غیر ناطق عدد کہا جاتا ہے۔ لاسٹ اب ہم دیکھتے ہیں حقیقی عدد، ناطق عدد اور غیر ناطق عدد کو ملا کر جو اعداد ہمیں حاصل ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں غیر ناطق، انہیں کہتے ہیں حقیقی اعداد، جیسے 2/4، جیسے 5/10 وغیرہ، یہ سب اعداد بھی، اور جذر والے اعداد بھی، جذر 2 جذر 4، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہاں یہ جذر 4 جو ہے وہ غیر ناطق عدد نہیں ہے، جذر 4 کا شمار ناطق عدد میں کیا جائے گا، کیونکہ جذر 4 برابر ہوتا ہے 2 کے، یہ ایک کامل مربع عدد ہے 2 کا، اس لیے جذر 4 ناطق عدد ہے، اور یہ جذر 4 غیر ناطق عدد نہیں ہے۔ لیکن جذر 3، لیکن جذر 7 یہ غیر ناطق عدد ہے۔ اسی طرح سے جذر 16 بھی ایک ناطق عدد میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو ان اعداد کا کانسیپٹ اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔